میرے پیارے بھائیو، اسلام حدیث قرآن یہ کہتا ہے نماز سے اتنی محبت ہو. وہی ماں عائشہ جس سے اللہ کے نبی اظہار محبت کرتے ہیں، عائشہ تو میری دنیا میں بیوی ہے، جنت میں میری بیوی ہے، مگر جب اذان سنتے اس عائشہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اس عائشہ سے اٹھ کے اتنی جلدی اللہ کے نبی حجرے سے باہر چلے جاتے جیسے عائشہ کو جانتے ہی نہیں. یہ تعلق ہو نماز کے ساتھ. اور دوسری حدیث میرے پیارے بھائیو، 3-4 باتوں چند پہلو کے اوپر ہے، مگر اگر توجہ ہوگی نا میرے پیارے بھائی، کئی سالوں کے جمعے مگر چند منٹ کی گفتگو بندے کی زندگی کایا پلٹ دیتی ہے. کس قدر نماز سے محبت ہو. حدیثیں آپ نے پہلے بھی سنی ہے، صرف طالب علم آپ کی صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے آتا ہے یہ جو نماز ہے نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میں سے آبا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز فجر میں نے بھی پڑھی ہے اور یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی. توجہ اس بات کی طرف ہے نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ فرمایا صحابہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو کیا ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے؟ کہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس موبائل کے اندر تو نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل یوٹیوب فیس بک چلائے، ایمان سے بتائے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی وہ چیز؟ موبائل اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنا؟ جو 2 گھنٹے چلا کے بھی نہیں تھکا، تو میرے پیارے بھائیوں پھر یہ چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن گئی. فرمایا صحابہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر نماز پڑھ کے بھی سکون ہی نہ آ رہا، پھر سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو. اگر نماز پڑھنے سے بھی سکون نہیں نہ آ رہا، پھر سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو. اور میں نے صحیح مسلم میں پڑھا اللہ کے نبی نماز سے کتنی محبت کرتے. نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے باہر جاتے، جہادی قافلہ لے کر جاتے ہیں، دیگر معاملات کے لیے مدینے سے باہر کوئی لمبا سفر کرتے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان کرتے ہیں لمبا سفر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جب واپس پلٹتے نا، نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے بھائیو ذرا تصور میں سوچنا میری ان حدیثوں کو. ایک بندہ ملتان سے واپس ہو رہا ہے، وہ مسجد کا رخ کرے گا؟ اس کی تو جان نکلی ہوگی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، مگر وہ اپنے گھر میں آئے گا، آرام کرنے کی کوشش کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبتوں والے سفر ہیں، اتنے مشکلات سفر ہیں، پہاڑی علاقے ہیں. صحابہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں واپس پلٹتے ہیں لمبے سفر کر کے، صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی گھر نہیں جاتے. میرے پیغمبر کا ایک گھر نہیں ہے، 9 حجرے مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اللہ کے نبی کسی گھر میں بھی جا سکتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سواری سے نیچے اترتے، کوئی وقت بھی ہوتا نہ، چاہے دن ہے رات ہے تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی گھر نہیں جایا کرتے تھے، پہلے مسجد میں آتے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے. میرے پیارے بھائیو یہ کام تو بڑا مشکل ہے، ایک بندہ لمبے سفر سے آئے اور اپنے گھر نہ جائے، پہلے مسجد میں آ جائے. مگر کبھی کبھی ان احادیث کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے ہمیں. اور میں جب یہ صحیح مسلم پڑھتا ہوں، یہ حدیث پہ غور کرتا ہوں نا، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے کم اداس ہوتے تھے، مسجد سے زیادہ اداس ہو جاتے تھے، اس لیے سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے. یہ تعلق اسلام مانگتا ہے نماز کے ساتھ. اور چوتھی حدیث میرے پیارے بھائیوں، اپنی نمازوں کی توجہ کرو، خشوع خضوع پہ توجہ کرو. اللہ کا قرآن ہے، فرمایا فویل للمصلین، فرمایا نمازی جہنم میں ہوں گے. میرے پیارے بھائیو ایک بندہ تو وہ ہے نا جس نے دکان بند ہی نہیں کی، کاروبار تو چمکائے بیٹھا نا. ایک وہ ہے جو دکان بند کر کے بھی ہے مگر پھر بھی خسارے کا سامان لے کے جا رہا ہے. ایک بندہ تو وہ جس نے دنیا ہی نہیں کمائی. ایک بندہ وہ جو دنیا چھوڑ کے آیا مگر پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، نمازی جہنم میں ہوں گے. میرے پیارے بھائیو بڑی خطرے والی بات ہے. اگر بندہ ان آیات کا ترجمہ پڑھے، تشریح پڑھے نا، تو میرے پیارے بھائیو اتنی دیر بندہ بستر سے چمٹا نہیں رہتا کرتا، اس کو یہ آیات سونے نہیں دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا نماز سے پیار کرتے تھے.
فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں روایات ملتی ہیں حدیث کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قیام کرتے نا رات کے وقت تنہائی کی نماز پڑھتے، ماجی عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، تورمت قدما، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاؤں پہ ورم آتی ہیں، ہم کام زیادہ کر رہے ہیں، دکان پہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں، کہیں سیر کرنے کے لیے لمبے ٹور کریں نا، ہمارے پاؤں تب تھکتے ہیں۔ ماجی عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک کو ورم آ جاتا، خون نکلنا شروع ہو جاتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ کے نبی اتنی لمبی کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے، گناہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، کیوں اتنے لمبے قیام ہیں؟ نبی علیہ السلام جواب میں فرماتے عائشہ، جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتوں کا نزول کیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث پہ غور کرنا، تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پہلے شکر گزار نہیں تھے، پہلے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے تھے؟ میرے پیارے بھائی، پہلے بھی اللہ کے نبی شکر گزار تھے، مگر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ عائشہ میں راتوں کو لمبا قیام اس وجہ سے کرتا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، تاکہ میں شکر گزار بن جاؤں، یہ بتانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی امت کو بتانا چاہتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے نا، وہ تنہائی کی نماز ضرور پڑھتا ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے نا، وہ ساری رات بسترے سے چمٹا نہیں رہتا، وہ 10 منٹ نکالتا ہے، تنہائی کی نماز پڑھتا ہے، ضرور پڑھتا ہے۔ وہ یہ بتانے کا مقصد اللہ کے نبی کا، عائشہ میں شکر گزار نہ بن جاؤں۔ تو شکر گزار کون ہے؟ جو رات کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی تنہائی کی نماز سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بے نماز بندہ، ہم تو کہتے ہیں نا جو دربار پہ جا کے سجدہ کرتا اس نے شرک کیا ہے، تو یقیناً وہ شرک ہے۔ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے وہ بھی شرک ہے، اور حرام ایسے بندے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ 21واں پارہ پڑھے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا نماز قائم کرو، مشرک نہ بن جانا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نماز چھوڑتا ہے وہ مشرک ہے۔ میرے بھائی، دھوکے میں نہ رہ جانا، جس نے قبر پہ سجدہ کیا صرف اس نے شرک کیا، جس نے غیر اللہ کی نظر و نیاز دی صرف اس نے شرک کیا۔ قرآن کہتا ہے جس نے فرض نماز چھوڑ دی اس نے بھی شرک کیا۔ تو پتہ ہے شرک کتنا سنگین جرم ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک جتنے مرضی اعمال کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جنت اس پہ حرام کر دیا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور بے نماز بندہ پتہ کتنا گندا بندہ ہے۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحوایات کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں ایک نمازی بندہ تھا، اس نے سور پالا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا توجہ سے یہ بات سمجھے، ایک نمازی بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بڑا نیک بندہ، اس نے سور پال کے نا اپنے گھر کے سامنے دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ لوگ بڑا تعجب کا شکار ہو گئے، یار یہ اتنا نیک بندہ ہے، اس نے سور کیوں پالا ہے؟ یہ تو شوقیہ طور پہ بندہ گھر میں نہیں رکھ سکتا، حرام جانور ہے، یہ رکھنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، اس نے کیوں پالا ہے سور کو؟ ایک بندے نے ان سے پوچھا، فرمایا حضرت صاحب کوئی بات ہی بتا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اتنے نیک ہیں، سور کیوں پالا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آگے سے بندہ بتانے لگا میں نے سور کیوں رکھا ہے۔ کہتا جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نا، میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ سب سے پہلے گھر سے باہر نکلوں نا، میری سور پہ نظر ڈال جائے، کسی بے نماز بندے پہ نظر نہ پڑے۔ کہتا میں کہتا ہوں یہ سور کم پلیت ہے، بے نماز جس نے اللہ کا حق مارا وہ زیادہ گندا بندہ ہے اس سے۔ فرمایا میں سوچتا ہوں میری سور پہ نظر پڑ جائے، کسی بے نماز پہ نظر نہ پڑے۔
میرے پیارے بھائیوں، ہر بندے کو پتہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں کتنے سیلاب کے ریلے آئے اور کتنی کتنی بستیاں تباہ و برباد کر کے لے گئے۔ جب اللہ کا بنیادی حق مارا جائے نا میرے پیارے بھائیوں، پھر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ سارا اسلام مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، امت کو بتانے کے لیے ساتوں آسمان سے اوپر پیغمبر گئے تھے، تب یہ نماز کا تحفہ ملا تھا۔ اس کا حکم مدینے میں بھی آ سکتا تھا، مکے میں بھی اتر سکتا تھا، مگر اللہ بتانا چاہتے ہیں امت کو، اس کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر بلا کے نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ پیغمبر اپنی قوم کو 45 معاف بھی کر دیتا ہوں، 5 ہی پڑھ لینا۔ اور سنن نسائی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نا آپ کو بار بار کہہ رہے تھے اللہ سے تخفیف کروا لے، نمازیں کم کروائیں جا کے۔ نبی علیہ السلام نے غالباً 8 یا 9 چکر لگائے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے تھے اللہ سے ایک اور چکر لگائیں، اللہ کے پاس جائیں نمازوں کی تخفیف کروا لے، آپ کی قوم نے 5 بھی نہیں پڑھنی۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام اب تو مجھے شرم آتی ہے، اللہ سے پھر جاؤ 5 میں سے کم کر دیں۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا میری قوم 5 تو پڑھے گی نا، اور یار 50 فرض ہوئی تھی، 5 تو کم از کم میری قوم پڑھ ہی لے گی۔ مگر اللہ کے نبی کو کیا پتا تھا ان 5 کی بھی حفاظت کسی نے نہیں کرنی۔ 5 نمازیں رہ گئی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، کوئی 5 کی حفاظت کر لیں گے نا، ہم نے 50 فرض کی تھی نا، 50 فرض نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار تو ہو، کوئی آئے تو صحیح اذان سن کے مسجد میں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ جو نوجوان ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دبئی جائیں گے بڑا سکون ملے گا، اگر امریکہ کا ویزا مل جائے بڑا سکون ملے گا، اگر یورپ چلے جائیں نا زندگی بدل جائے گی، سکون آ جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، اگر مسجد میں آ کے تجھے سجدے میں سکون ہی نہ ملا تو دبئی کیا ہوتا ہے، دبئی کا بادشاہ بن جا، تجھے سکون نہیں ملنے والا۔ اور بے نماز بندے ہم نے دیکھے ہیں میرے پیارے بھائیوں، ان کے چہرے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کا حق مارا، اللہ نے ان کے چہروں کے اوپر خباستوں کے تھپے لگائے ہیں کہ یہ بدبخت جس نے رب کا حق مارا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جاؤ ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، جیل کا چکر لگاؤ، 20 یا درجنوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، جی کس وجہ سے جیل میں آئے ہو؟ جی میں نے فلاں کا حق مارا تھا۔ کس وجہ سے جیل میں آئے ہو؟ یہ مشقت والی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ جی میرے سے فلاں غلطی ہوگی، میں نے فلاں بندے کا 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، وہ مار لیا تو اس نے کیس کروایا، میں اندر آ گئے ہو۔ میرے پیارے بھائیو، جو دنیا کا مال ہڑپ کرے، کسی کا حق مار جائے، وہ جیل کی سلاخوں کو پیچھے جاتا ہے۔ تو جس بندے نے رب کا حق مارا ہے، جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق مارا ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو میں ایسے بندے کو جیل کی سلاخوں کو پیچھے چھوڑو، اگر معافی مانگتا تو اس کو باہر نکالو، وگرنہ اس کو ادھر ہی ساری زندگی گزارنے دو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے جو نماز نہیں نہ پڑھتا ایسا بندہ واجب القتل، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز، نبی علیہ السلام کتنا نماز سے پیار کرتے۔ اگر خوشی ملے نا، ہمارا طور طریقہ تو الگ ہی ہوتا ہے، خوشی ملے تو مسجد سے بھی دور، خوشی ملے تو کوئی نیکی کے کام کے جلدی قریب نہیں آتے۔ یہ بخاری ہے، نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا نا، یہ کون سا مکہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی کا جانے کو دل نہیں تھا کرتا، مگر قریش مکہ نے ظلم اتنے کیے تھے، اللہ کے نبی ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور جب جا رہے تھے نا، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے موتی بند بند کے نیچے گر رہے تھے اور فرما رہے تھے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، مگر مکے کے باسی مجھے ادھر رہنے بھی نہیں دیتے۔ یہ وہ مکہ فتح ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام 10 سال کے بعد آئے نا، صحابہ ساتھ ہیں، ایسے صحابہ بڑے خوش ہیں، کفار سے بدلے لیے جائیں گے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، کبھی اٹھانا بخاری اس حدیث پہ بھی غور کرنا۔ نبی علیہ الصحابہ کراتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کفار سے بدلے لیے جائیں گے، اللہ کے نبی سواری سے نیچے اترے، داخل فی بیت ام ہانی ثمانین رکعہ، اللہ کے نبی سواری سے نیچے اترے، اللہ کے نبی نے 8 رکعتیں نفل نماز ادا کی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، خوشی ملے تنہائی کے سجدے زیادہ ہو جائیں، دکان ایک ہے 1 سے 2 ہو جائے نا، تو تمہاری تنہائی کی نماز میں نکھار پیدا ہو جائے۔
اور حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت بلوغ المرام میں بھی ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز میں کھڑے ہوتے نا آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے بھائیو اس کیفیت پہ غور کرنا۔ حضرت مطرف بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی ہوتی تھی جس طرح شوربے والی ہنڈیا کے نیچے آگ کو تیز کیا جائے وہ ابالے کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں نا، اس طرح اللہ کے نبی دل سے رویا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک سے رونے کی آوازیں آتی جب نماز میں کھڑے ہوتے۔ میرے پیارے بھائیوں کتنی نمازیں ایسی ہیں، کوئی سجدہ ایک، کوئی قیام ایک، تیری میری آنکھ نم ہوئی ہو ہم نماز میں کھڑے ہو۔ میرے پیارے بھائیو جب دل سخت ہو جائے نا پھر نمازوں میں رونے نہیں آتے۔ جب دل ہر معاملے میں سختی اختیار کر جائے نا پھر نمازوں میں رونا نہیں آیا کرتا۔ حضرت مطرف بیان کرتے اللہ کے نبی اس طرح دل جمی سے روتے جب نماز میں کھڑے ہوتے۔ کوئی ایک سجدہ ہی اپنی زندگی کا نکال کے دکھا دو کہ میں فلاں نماز میں کھڑا تھا، اور ہر بندے کو اپنی کرتوتوں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یار مجھے گناہ یاد آ گیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یار مجھے فلاں گناہ یاد آ گیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مطرف بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا زیادہ رویا کرتے جب نماز میں کھڑے ہوتے۔ اور میرے پیارے بھائیو اگر کوئی 15,000 کمانے والا میرا دوست بھائی بیٹھا نا، خود نماز پڑھتا ہے، اس کی اولاد نماز پڑھتی ہے، میرے پیارے بھائیو اللہ اس کے 15,000 میں اتنی لذتیں برکتیں دے دیتا ہے، اتنا سکون دے دیتا ہے جیسے بادشاہوں کو محلوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا۔ جو خود نمازی اس کی اولاد نمازی ہے۔